میت کی پیشانی پر کلمہ لکھنا، میت کی پیشانی پر کلمہ طیبہ لکھنا کیسا ہے محمد عزیر؟ جائز نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میت کے جو احکام قرآن و سنت سے ثابت ہیں ہمیں ان کو فوکس کرنے کا حکم ہے، ان میں ایڈیشن نہیں کر سکتے آپ۔ تو اس لیے میت کو بس غسل دیا جائے، کفن دیا جائے اور جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیا جائے، اور قبر پہ کھڑے ہو کر اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے اور واپس آ جائیں، اور جو پھر زندگی پڑی آپ کے لیے، آپ کے پاس، اس کے لیے سال ثواب کے لیے، دعاؤں کے لیے۔ کیا خودکشی کی موت مقدر ہے؟ کیا یہ بات صحیح ہے کہ خودکشی کی موت بھی مقدر کی موت ہے؟ محبوب پاشا انڈیا سے، جی بالکل صحیح ہے، ہر چیز مقدر میں ہے۔ اللہ کو پتا ہوتا ہے یہ نالائق آدمی غموں کو برداشت نہیں کرے گا اور میرے حکم کو توڑے گا، اور پھر اپنے آپ کو گولی سے مارے گا یا جلا کے مارے گا اور پھر جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ کو یہ بات پہلے سے علم ہے، تو اسی کے حساب سے ہوتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ انسان کو مجبور کرتے ہیں کہ تو خودکشی کرے گا، اللہ مجبور نہیں کرتے، لیکن اللہ کو پتا ہوتا ہے۔ تو خودکشی کرنے والے کو نہیں پتا ہوتا کہ میں کس طرح مروں گا، وہ اپنے اختیار سے اپنے آپ کو گولی مار کے ہلاک کر رہا ہوتا ہے یا کسی اور طریقے سے۔ تو اگر وہ قیامت کے دن کہہ دے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میری تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا خودکشی سے مروں گا، تو مجھے جہنم میں کیوں ڈال رہا ہے؟ تو اللہ کہے گا یہ تو مجھے پتا تھا، تیری تقدیر میں لکھا ہے، تجھے تھوڑی پتا تھا، تو نے تو اپنے اختیار سے ایک کام کیا۔ تو اس لیے ہمیں تقدیر کا چونکہ علم نہیں ہے، اسی وجہ سے ثواب بھی ملتا ہے نیکی کا اور گناہ کا عذاب بھی ملتا ہے۔ اس پر بھی میں تفصیل سے کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، وہ ڈیٹیل میں آپ سن لیے گا۔ اس طرح لکھے نا، جب ہم تقدیر میں جب ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے تو ہمیں گناہ کیوں ملتا ہے، اس طرح کوئی لفظ سرچ کریں گے میرے نام کے ساتھ تو وہ آ جائے گا، وہ ذرا مدلل کلپ ہے۔ والد کی قبر پر سلام کہنا، قبرستان میں اپنے والد کی قبر پر سلام کرنا کیسا ہے؟ علی صاحب کراچی سے۔ دیکھیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب قبرستان جاؤ تو السلام علیکم یا اہل القبور، تو ہول سیل کے حساب سے نا سارے قبرستان کے مردوں کو ہمیں سلام کا حکم ملتا ہے، تو اسی پر ہمیں اکتفا کرنا چاہیے۔ الگ سے قبر پہ جا کے میت کو سلام کرنے کا میرے علم میں کوئی روایت ہے نہیں، تو ہم کیوں ایسا کام کریں جو جس میں بدعت کا شائبہ بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس پہ دلائل دیں کہ نہیں اس میں حرج کیا ہے کہ جب الگ سے ہول سیل کے حساب سے سارے مردوں کو سلام ہو سکتا ہے تو اسپیسیفک کسی قبر والے کو بھی سلام ہو سکتا ہے۔ دیکھیں اسپیسیفک سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ثابت ہے، اور اسی طرح حضرت ابو بکر عمر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں، ان سے اجماع سے ثابت ہے کہ ان کو بھی سلام کیا جائے گا۔ باقی قبر پہ اپنے والدہ یا والد کی قبر پہ جا کے اسپیسیفک ان کو خطاب کر کے سلام کرنا، تو میں نہیں کہہ رہا کہ یہ بدعت عمل ہے، لیکن ثابت بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس بارے میں نا جتنا حدیث میں ہے بس اسی پر اکتفا کیا جائے، یہ طریقہ اسلم ہے، یہ محفوظ طریقہ ہے۔ تو آپ جب قبرستان جائیں تو سب کی نیت کر کے سب کو السلام علیکم یا اہل القبور کہہ دیا کریں، بس اتنا۔ قرآن پڑھنے کی حقیقت، جنازے کے سامنے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں یا سورہ یاسین پڑھتے ہیں، کیا یہ عمل حدیث سے ثابت ہے یا بدعت ہے؟ عبد الصمد صاحب نے انڈیا سے جنازے کے سامنے اسپیشل جنازے کی وجہ سے قرآن پڑھ سورہ یاسین، میرے علم میں ایسی تو، اور جب تک جنازے کو نہلایا نہ گیا ہو تو اس کے سامنے تلاوت کرنے کو فقہا نے غلط لکھی۔ تو جب تک جنازے کو نہلایا نہ جائے تو پھر نہلانے کے بعد آپ اس کے سامنے قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی سنت عمل نہیں ہوتا۔ یہ ہے کہ جب جنازے کو نہلا کے لایا جاتا ہے، گھر میں رکھا جاتا ہے، تو جب تک یعنی نماز جنازہ کے لیے لوگ جمع نہیں ہوتے، میت کو گھر میں رکھا جاتا ہے، تو اس دوران علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ورنہ اگر تلاوت نہیں کریں گے تو ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا شروع کر دیں گے، غیبتیں بھی شروع کر دیتے ہیں۔ اب جنازہ رکھا ہوا ہے تو بہتر ہے نا کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، آخرت کی یاد کو تازہ کیا جائے۔ تو علماء اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھ لو یا سورہ اخلاص پڑھ لو، سورہ یاسین پڑھ لو، کوئی بھی سورت پڑھ لو، تاکہ آپ فضول چیزوں میں اپنا ٹائم برباد نہ کریں، اس وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اور اس میں پھر جنازے کی میت کے ایصال ثواب کی نیت بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس میں بہرحال فقہا کا اختلاف ہے کہ میت کے لیے قرآن پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ اور صدقے کے بارے میں تو ہمیں حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیہ نے پوچھا فاتصدق عنہا، میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو جمہور علماء نے اس سے استدلال کیا کہ جب صدقہ بھی ایک نیکی ہے تو وہ نیکی پہنچائی جا سکتی ہے میت کو، تو اس میں ایک علامت بیان کی ہے کہ کوئی بھی نیک عمل پہنچایا جا سکتا ہے، تو قرآن کی تلاوت بھی نیک عمل ہے۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، صدقہ تو جائز ہے کیونکہ حدیث میں صدقے کا ذکر ہے، تلاوت کا ذکر نہیں ہے، لہذا تلاوت جائز نہیں۔ تو اختلاف رائے ہے اس میں۔ بر صغیر میں چونکہ فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے، اور میری رائے میں فقہ حنفی کی دلیل بہت مضبوط ہے، کیونکہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اصول یہ رہا ہے کہ جزئیات، جزئیے کے ضمن میں کلیات سکھائے جاتے ہیں،
جیسے قرآن میں آتا ہے نا لا تقل لہما اف، ماں باپ کو اف مت کرو، تو یہ ایک مثال ہے، مطلب یہ کہ تکلیف نہ دو. تو اسی طرح جو حدیث میں آتا ہے صدقہ کر سکتے ہو میت کے لیے، تو ایک مثال ہے، مطلب یہ کہ کوئی بھی نیکی کی جا سکتی. اور دوسری بات یہ کہ حنفیہ کا جو قول ہے نا اس میں ذرا وسعت زیادہ ہے، اللہ کی رحمت کو آپ پھیلا دیتے ہیں کہ بھئی اگر میت کے لیے تلاوت بھی جائز ہونے کا ہم فتویٰ دیں گے تو اس سے اس بہانے لوگ تلاوت کریں گے، ثواب حاصل کریں گے، اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس میت کو ثواب پہنچائے گا، تو اچھا ہے نا، اللہ کی رحمت سے اچھی امیدیں لگائیں. تو ویسے بھی شریعت کا مزاج ہے کہ جس چیز میں رحمت والا عنصر غالب ہو اس قول پہ آپ کو فتویٰ دینا چاہیے. یہ ہماری رائے ہے، اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے. تو اس لیے جنازے کے پاس قرآن پڑھنا الگ سے کوئی اس کی فضیلت ہمارے علم میں نہیں ہے حدیث میں، لیکن کہا اس لیے جاتا ہے کہ وہاں بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ آپ قرآن پڑھیں. البتہ قرآن خوانی میت کے لیے یہ جائز نہیں، کیونکہ قرآن خوانی کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو قرآن پڑھنے کے لیے جمع کرنا. تو قرآن پڑھنے کے لیے جو جمع ہے نا تو اجتماعی عمل کے لیے ثبوت ضروری ہے، یہ خوب ذہن میں رکھیں. جیسے آپ اپنے طور پر 2 نفل کبھی بھی پڑھ لیں جائز ہے، لیکن اگر آپ لاؤڈ سپیکر میں اعلان کرتے ہو یا کارڈ چھپواتے ہو یا منادی کراتے ہو آؤ میں اشراق کے 2 نوافل پڑھ رہا ہوں، تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مسجد میں آ جائیں، اب یہ اجتماعی عمل بن گیا، یہ بدعت ہو جائے. تو اجتماع کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اجتماعی قرآن خوانی یہ بدعت عمل، کیونکہ یہ ایصال ثواب کے لیے آپ ایک عبادت کر رہے ہیں اور اجتماعی سطح پہ. تو ہمیں نہیں ملتا صحابہ کرام میں کہیں کسی نے کبھی اجتماع کیا ہو. حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا، کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عمر نے تمبو لگایا ہو اور سب لوگوں کو جمع کر کے ان کی قرآن خوانی کی ہو. حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عثمان نے ان کے لیے قرآن خوانی کی ہو. یہ ثابت نہیں ہے اور اس پر علماء کے فتاوی بھی موجود ہیں. البتہ برکت کے لیے قرآن خوانی ایک الگ چیز، برکت کے لیے یعنی مکان دکان کی برکت میں جو قرآن خوانی ہے وہ عبادت نہیں ہے، وہ از قبیل رقیہ ہے، رقیہ دم، تو اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں. لیکن بہرحال بعض علماء اس کو بھی بدعت اس لیے کہتے ہیں، بدعت تو نہیں یعنی بدعت کی تائید کا ذریعہ بنتی. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس زمانے میں برکت کے لیے بھی قرآن خوانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ برکت کے لیے گھر کے اپنے لوگ مل کے قرآن پڑھ لیں یا نماز پڑھ لیں یا دعا مانگ لیں. لیکن بہرحال اگر کوئی برکت کے لیے قرآن خوانی کرواتا بھی ہے تو اس کی بہرحال گنجائش موجود ہے. احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو ترک کیا جائے، کیونکہ لوگ ایصال ثواب اور برکت والی قرآن خوانی میں فرق محسوس نہیں کرتے، تو وہ دونوں کے ایک ہی سمجھتے ہیں، اس سے پھر بدعت کی تائید ہوئی. تو اس لیے اسلامک بینک کو ہم نے اس وقت تحقیق کے بعد جائز قرار دیا جبکہ بینک ہمارا اکاؤنٹ کھول ہی نہیں رہا تھا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے درباری سرکاری لوگ ہمیں کہتے ہیں نا سرکار سے پیسے لیتے ہیں. سرکار سے نہ صرف یہ کہ ہمیں پیسے نہیں مل رہے، الٹا نقصانات ہو رہے ہیں سرکار سے ہمیں. پھر بھی سرکار کا کوئی صحیح کام ہوگا اس کو صحیح کہہ دیتے ہیں، غلط کام کو غلط کہہ دیتے ہیں. تو ہر ایک میں یہ ظرف نہیں ہوتا، تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے اسلامک بینک میرا اکاؤنٹ کیوں نہیں کھول رہے تھے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو وہ اس لیے نہیں کھول رہے تھے کہ وہ دور تھا جب بڑی لڑائیاں چل رہی تھیں طالبان کی، ٹی ٹی پی کی، پاکستانی طالبان کی سوات میں بڑی لڑائیاں چل رہی تھیں نا، آرمی کے ساتھ پھڈے ہوئے تھے. میرا حلیہ یہ ہے، میں اس حلیے میں جاتا تھا بینک میں، تو وہ مجھے سمجھتے تھے کہ یہ بھی کوئی دہشت گرد تنظیم سے اس کا تعلق ہے، ڈرتے تھے. میں کہتا تھا بھائی میں سیدھا سیدھا یہیں کا رہنے والا آدمی ہوں، پگڑی ٹوپی نہیں بھائی، آپ کا حلیہ گیٹ اپ خطرناک. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں پینٹ شرٹ پہن کے چلا جاؤں ان کے پاس. تو اس خوف سے کھولتے ہی نہیں تھے اکاؤنٹ، یہ مسئلہ. تو خیر، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ چاہے اسلامک بینک ہو چاہے سودی بینک ہو، پیسہ بچانے کے لیے بینکوں میں پیسہ رکھنا حماقت کی اعلیٰ مثال. پیسہ بچانے کے لیے بینکوں میں رکھنا، ایک تو ہوتا ہے حفاظت کے لیے بینک میں رکھنا کہ اس میں ٹرانزیکشن آسان ہوتی ہے، کہیں پیسے بھیجنا ریسیو کرنا، اس کے لیے اکاؤنٹ کھلوانا آج کل مجبوری ہے. تنخواہیں بھی جو آتی ہیں آج کل بینکوں میں ہی آتی ہیں، ریلائبل جتنے بھی ادارے ہیں ان میں ٹیکس کٹتا ہے، اس کے لیے اکاؤنٹ کھولنا ٹھیک ہے. لیکن اگر میرے بھائی اس نیت سے اکاؤنٹ کھولتے ہو یا اس میں پیسہ چھوڑتے ہو کہ سیونگ اکاؤنٹ ہے کل پیسہ اس میں بڑھ جائے گا، تو ابھی سے آپ کو حماقت کا ایوارڈ میری طرف سے گفٹ. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ پروفٹ کا جو مارجن ہے وہ اتنا تھوڑا ہوتا ہے سودی بینکوں میں اور اسلامی بینکوں میں، دونوں میں. اچھا ہو سکتا ہے کوئی بینک کے کوئی مینیجر صاحب میرا یہ بیان سن کے غصہ کر رہے ہوں، میں ان سے کہوں گا آپ نے بھی سیونگ اکاؤنٹ میں اپنے پیسے نہیں رکھوائے ہوں گے بچانے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے تو رکھوائے ہوں گے، پیسہ بچانے کے لیے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ بھی نہیں رکھو گے. اس لیے آپ کو پتا ہے کہ مفتی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پروفٹ اتنا تھوڑا ملتا ہے، ایسا ترسا کے اس میں بھی ٹیکس کٹتا ہے. پھر وہ پروفٹ آئے گا آپ ایک دم تھوڑے سے خوش کہ تھوڑا سا تو کچھ کھچڑی انہوں نے کھلائی، اس میں سے جو ٹیکس کٹے گا وہ
کھچڑی میں سے بھی جو بوٹیاں تھیں, جو پلاؤ میں سے جو بوٹیاں تھیں وہ بھی کھا گئے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے پیسہ سیو کرنے کے لیے تو اکاؤنٹ کھلوائے جائیں تاکہ اس میں ٹرانزیکشن آسان ہو. کہیں بیرون ملک سفر کرنا ہوتا ہے تو بینک اسٹیٹمنٹ دیکھی جاتی ہے. ان سب چیزوں کے لیے ویل ڈن, بہترین. پیسہ کمانے کے لیے اگر آپ نے سیونگ اکاؤنٹ کھولا ہے, چاہے اسلامی ہو چاہے سودی ہو, تو اگر آپ کے کوئی رشتہ آئے نا, کوئی لڑکی آپ کے داماد آئے رشتہ لینے کے لیے, بننے والا داماد, تو اس سے پوچھ لیا کریں کہ تم نے بینک میں پیسے کیوں رکھوائے. اگر وہ جواب میں کہتے ہیں اس لیے رکھوائے تو میں پیسہ کماؤں گا, تو رشتے کا انکار کر دیا کریں. یہ بے وقوف آدمی آپ کے بچی کے مستقبل کو بھی تباہ کرے گا. اتنی بے وقوف والے کام کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. بس سوچنے کے لیے کھوپڑی بولو نہیں ہے. بچائے کیسے جائیں پیسے؟ پھر میرا یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن بیچ میں آ گیا تو میں بتا رہا ہوں, کسی بھی طریقے سے بچا لو بھائی. گولڈ خرید لو, کچھ نہیں سریا لے کے ڈال دو. وہ سریا بھی کافی مہنگا ہو جائے گا ایک سال میں, سمجھ رہے ہو؟ یہ سریا نہیں ہوتا, یہ لے کے کہیں ڈال دو. آپ کو جگہ نہیں ہے, لوہا خرید لو یار, گھر میں ایک کمرے میں لوہا خرید کے ڈال دو, اگلے سال وہ بھی زیادہ پروفٹ دے جائے گا. بھوسی ٹکڑے خرید لو یار, ایک سال کے بعد وہ بھی پروفٹ دے کے جائیں گے. نہیں آئی سمجھ میں؟ بھوسی ٹکڑے خرید لو. تجربے ہو چکے ہیں, تجربے جن لوگوں نے کیے ہیں نا وہ روئے ہیں بیچارے. 5 سال کے لیے بینک میں پیسہ باؤنڈ کر دیا, 5 سال کے بعد ڈبل ہو جائیں گے, جب ملے تو وہ ایسا روئے. تو چاہے اسلامک بینک ہو چاہے سودی بینک ہو, مقصد ان کا پیسہ کمانا ہے, کما کے آپ کو دینا نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھو. لوگ اسلامک بینک پہ اعتراض کرتے ہیں, یہ تو پیسہ کما رہے ہیں, یہ تو یہ کر رہے ہیں, یہ تو حرام ہے. میں نے کہا بھائی پیسہ کمانا کہاں سے حرام ہو گیا اگر جائز طریقے سے ہے. اسلامک بینک 6 بنیادی عقود پہ معاملہ کرتا ہے, تو وہ بنیادی عقود پریکٹیکلی اس میں ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ صدقہ خیرات کا ادارہ نہیں ہے, وہ نوٹ چھاپنے کا ادارہ ہے. جیسے جو ملٹی نیشنل کمپنیاں آپ کو جو چیزیں بیچتی ہیں, خوراک بیچتی ہیں, ہم بتاتے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیوں میں اگر کوئی کمپنی پیکنگ کی چیزیں بیچ رہی ہے, کھانے پینے کی پیکنگ کی چیزیں, دودھ پیکنگ کا اور جتنی چیزیں پیکنگ کی, تو پیکنگ کی چیزیں ساری دنیا کے ڈاکٹر منع کر رہے ہیں مت کھاؤ. کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے؟ اس میں کیمیکل ڈالے جاتے ہیں پریزرو کرنے کے لیے, اس کو سیو کرنے کے لیے. وہ کیمیکل ہماری باڈی کو نقصان دیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ سب کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے؟ پیکنگ کا دودھ مت پیو. آپ کہو یہ مفتی صاحب کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے. بھائی یہ میں شریعت ہی کو ایکسپلین کر رہا ہوں اپنی مثالوں کے ذریعے. لیکن کیا اس کی وجہ سے ان کمپنیوں کے کاروبار کو کوئی حرام کہتا ہے؟ بولو نہیں, کوئی بھی حرام نہیں کہتا. پیکنگ کا دودھ بیچنا جائز, پیکنگ کی کریم بیچنا. ایک ملائی وہ ہوتی ہے جو ہم صبح صبح دودھ سے نکال کے کھاتے ہیں, کبھی چوری بھی کرتے ہیں, گھر سے چوری ہو رہی ہے, کبھی بتا کے بھی لے لیتے ہیں ملائی. یہ ایک ملائی ہے. ایک ملائی ہے ڈبہ پیک آ رہی ہے. صحت کے لیے کون سی اچھی ہے, ڈبہ پیک یا چوری والی؟ جو میں چوری کرتا ہوں وہ والی زیادہ اچھی ہے. یہ جو ڈبہ پیک بلائی ہے, اس کو تو پتہ نہیں بلائی ہے بھی کہ نہیں ہے, کیا نکالا جا رہا ہے. ہوگی کوئی اچھی چیز ہی ہوگی, لیکن میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے سنا ہے جو صحیح ریسرچ کر کے انہوں نے کہا ہے پیکنگ کی تمام چیزیں پہلی فرصت میں چھوڑ دینی. دودھ کھلا استعمال کرو. اس کے خلاف, اس دودھ کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کمپنیوں نے کیا ہے. جراثیم والا دودھ ہے, بیکٹیریا ہوتے ہیں, ڈبے کا دودھ پیو. ڈبے کے دودھ کو بیکٹیریا لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. اب جراثیم بھی وہیں آتے ہیں جہاں انہیں کچھ نظر آتا ہے. اس ڈبے کو, دودھ کو کھول کے رکھ دو, خراب ہی نہیں ہوتا. تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں جس دودھ کو جراثیم بیکٹیریا لفٹ نہیں کرا رہا, اس دودھ کو آپ ڈبل قیمت پہ خرید کے پی رہے ہو. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ او بھائی بیکٹیریا بھی جہاں پروٹین ہوگا صحیح نیچرل فارم میں, وہاں بیکٹیریا کیوں نہیں آئے گا؟ بلکہ آپ تجربہ کرو اپنے گھر میں, دودھ کی کھلے دودھ ہو نا, اس میں پیکنگ کا دودھ ڈال دو. کیمیکل نہیں ڈالو جو کیمیکل پیکنگ کے دودھ میں ہے, بلکہ دودھ ڈال دو, تو بھی آپ کا یہ دودھ خراب نہیں ہوگا. تو دودھ جو خراب نہیں ہو رہا یہ کیمیکل ہے ایک, جس کی وجہ سے دودھ میں وہ کیمیکل ملایا جاتا ہے, جس کی وجہ سے دودھ خراب نہیں ہوتا. پی لو آپ, میں منع نہیں کر رہا, حرام نہیں قرار دے رہا, لیکن بھائی جب تک کھلا دودھ مل رہا ہے اس میں گوالا کیا ملا دے گا؟ پانی ملا دے گا نا زیادہ سے زیادہ. تو کیا ہو گیا؟ پانی ملا دیا. شکر کرو پانی مل گیا تمہیں. اس بہانے جائز نہیں ہے پانی ملانا, اس میں ایک مثال دے رہا ہوں. اس لیے آرگینک چیزوں پہ رہو. میرا ٹاپک نہیں ہے, تھوڑا سا کھسک رہا ہوں میں ٹاپک سے. پہلے زمانے میں 99 سال لوگ زندہ رہا کرتے تھے, 100 سال, 110 سال کے بزرگ تو ہمارے محلے کے نمازی تھے. وہ بھی انتقال بیماری سے نہیں ہوا, گر کے کولے کی ہڈی ٹوٹی اس سے انتقال ہوا ہے, ورنہ ان کا پروگرام دنیا سے جانے کا بولو نہیں تھا. کیا وہ ڈبے کی چیزیں استعمال کر کے 110 سال تک پہنچے ہیں؟ یہی جراثیم والا کھلا دودھ پیا انہوں نے. کمپنیوں کے اپنے فائدے ہوتے ہیں جو انہوں نے ایک ہائپ کریٹ کی ہوتی ہے.
کبھی کافی کے فضائل، کبھی چائے کے فضائل. ایک زمانے میں سگریٹ کے فضائل چلا کرتے تھے. پرانے اخبار اٹھا کے دیکھو، تھروٹ انفیکشن سگریٹ ختم کرتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا. وہ تو ڈاکٹروں کو عقل آئی، انہوں نے مہم چلایا ہے، کیا لگا دیا لوگوں کو کس چیز پہ. تو اس لیے لائف اسٹائل بھی دیسی اور خوراک بھی دیسی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کوکنگ آئل ہے آپ کے سامنے، ایک ہے دیسی گھی. وہ دیسی گھی میں اتنے ڈرامے شروع ہو گئے ہیں. ابھی کیا میں ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں یار، اب تھوڑا سا صحت کی بات کرنے دو، آپ کے فائدے کی بات ہے. دیسی گھی بھی عجیب عجیب لوگ کہتے ہیں ڈبہ کھولا ایک دم خوشبو کے بھبو کے، دیسی گھی. او بھائی ایسنس ڈالا ہے اس میں خوشبو کے لیے، الگ سے کیمیکل ڈالا ہے. اپنے باپ دادوں سے پوچھو، اتنا تو چرنے والی گائے کے گھی میں خوشبو نہیں آتی تھی. ہر چیز میں 2 نمبر ہی یار، خدا کا خوف نہیں ہے. کھولیں گے نا دراصل لگائیں گے ایسی خوشبو ہے. ابے کیا کر رہا ہے؟ اگر تم نے کچھ ڈالا ہے اس کے اندر خوشبو کے لیے تو لکھ دو نا ڈبے پہ. جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ دیسی گھی وہی ہے، بھینس سے دودھ نکالا، مکھن نکالا، گرم کر کے گھی بنایا، یہ ہے دیسی گھی. اچھا دودھ بھی بڑے ڈرامے ہیں دودھوں میں. 2 دن نا، میں پتا ہے ابھی پچھلے 2 دن بیماری کی حالت میں بھی 2 دن پھرتا رہا ہوں دیسی گھی کی تلاش میں. آپ کہو دیسی گھی 2 دن تک مفتی صاحب کو نہیں ملا؟ خالص گھی واقعی نہیں ملا. ہو سکتا ہے اب دکان والوں کے فون آئے، مفتی صاحب ہمارے پاس ہے دیسی گھی. اور بھائی دیسی گھی کی جو میری نظر میں ڈیفینیشن ہے وہ الگ ہے، آپ کی نظر میں بولو الگ ہے. آپ جس کو دیسی گھی کہہ رہے ہو ہم اس کو دیسی گھی ہے، دیسی نہیں ہے وہ. جلدی سے ٹاپک کر کے نا پھر بات ہو گئی ہے. تو پہلی بات یہ کہ آپ گائے کو کھلا کیا رہے ہو. گائے کی جو نیچرل غذا ہے وہ تو گھاس ہے، ہرا ہے. آپ ونڈے شنڈے اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے نام رکھے ہوئے ہیں. پہلی بات، خالص آسٹریلین گائے جو ہے اس کا دودھ گائے کا دودھ نہیں ہے گائے کا دودھ ہی ہے. وہ دودھ نہیں ہے جو ہماری دیسی گائے کا دودھ ہے. دونوں میں بہت فرق ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ گائے میں کچھ منرلز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے دودھ کا رنگ پیلا ہوتا ہے. آسٹریلین گائے کے دودھ کا رنگ وائٹ. ان کمبختوں نے کراسنگ کر کے کراس بریڈنگ کر کے گایوں کی نسلوں کی بیڑا غرق کر دیا ہے. تو دودھ زیادہ ہوگا اس کا، کریم بھی زیادہ ہوگی یا پتلا ہوگا جو بھی ہوگا، لیکن دودھ زیادہ ہوگا، کوالٹی اس کی اچھی نہیں ہوگی. کوالٹی ہماری دیسی گائے کی اچھی ہوتی ہے. بہت معذرت چاہتا ہوں میں آج ٹاپک سے ہٹ گیا، لیکن اس کو کمپلیٹ کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں. دیکھو حدیث میں گائے کے دودھ کی فضیلت ہے، اس کا مطلب یہ ہمارے مذہب کا بھی کسی حد تک ٹاپک ہے. لیکن کون سی گائے کی؟ نبی نے فرمایا ترم فی الارض، جو زمین میں چرتی ہے. آسٹریلین گائے کا دودھ بیکار، بالکل وائٹ کلر کا ہوتا ہے. میں نے گائے پالی تھی نا، ایک صاحب نے کہا مفتی صاحب میں بھی آپ کی گائے کا دودھ لے جایا کرتا تھا، اتنا اچھا گھی پیلا یلو کلر کا. پھر پتہ نہیں آپ کی گائے کا دودھ کا گھی بھی وائٹ ہو گیا اور گائے کا دودھ بھی کیا ہو گیا؟ وائٹ ہو گیا. میں نے کہا مجھے پتا ہے ہو گیا تھا. وجہ اس کی ایک ڈاکٹر صاحب کے مشورے پر میں نے اس کو ونڈے پنڈے کھلانا شروع کر دیے تھے. وہ ڈاکٹر نے تو میری خیر خواہی میں مشورہ دیا کہ دودھ کی کوانٹٹی بڑھ جائے. کوانٹٹی بڑھے گی کوالٹی کیا ہو جائے گی؟ خراب. تو دیسی گھی کا مطلب وہ ہوتا ہے جو ونس اپون اے ٹائم ہمارے باپ دادے کھایا کرتے تھے. ونس اپون اے ٹائم بولو ہمارے باپ دادے کھائے. نمبر 1 گائے بھی دیسی ہو. نمبر 2 کھاتی بھی کیا ہو؟ دیسی، یعنی گھاس کھاتی. نمبر 3 اس گائے کو دھوپ بھی ملتی ہو، چلتی پھرتی بھی ہو. ان تمام شرطوں کے بعد جا کے جب دودھ نکلے گا اور پھر اس دودھ سے گھی نکلے گا از کالڈ دیسی گھی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس میں کوئی خوشبو کے لیے ایسنس نہ ڈالا ہو. خیر ہم کہاں نکل لیے. لیکن یہ والا گھی بہت کم مارکیٹ میں مل رہا ہے. ہو سکتا ہے کسی کے پاس ہو، میں کسی کا انکار نہیں کرتا، لیکن گھی کے نام پہ منجن بہت زیادہ بک رہا ہے ڈبوں میں. کیا خیال ہے، بک رہا ہے کہ نہیں بک رہا؟ اور کمپنیاں جو دودھ بیچ رہی ہیں اس پر تو ہم ایمان لے کر آئے ہیں کہ یہ دودھ ہے. باقی اس دودھ کا جو بیڑا غرق کیا جاتا ہے، گائے سے نکلنے کے بعد اس کو پکایا جاتا ہے، اتنی ہیٹ پہ اس کو گرم کیا جاتا ہے، پھر اس میں کچھ کیمیکل ملائے جاتے ہیں، جو بیڑا غرق ہونا تھا وہ. ہاں اس میں یہ ہے کہ کچھ کمپنیاں اچھی ہیں، ان کا دودھ کم نقصان دہ ہے، کچھ کا زیادہ نقصان دہ. ایک نقصان تو ڈاکٹروں سے ہم نے سنا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں وہ سب آپ کا ٹاپک نہیں ہے لیکن ڈاکٹروں کا تو ہے نا. ڈاکٹروں سے ہم نے سنا ہے کہ کینسر میں ان ڈبے اور پیکنگ کی چیزوں کا بہت بڑا دخل ہے. جو کینسر پھیل رہا ہے نا، جو پیکنگ کی چیزیں ہم کھا رہے ہیں نا، اس میں بہت بڑا دخل. میرے بھائی گوشت بھی اچھا پیکنگ کا نہیں ہے، گوشت بھی وہ اچھا ہے جاؤ ذبح کرو اور کھا جاؤ. جانور کاٹو اپنے مبارک ہاتھوں سے. یا قصائی کوئی ایسی جگہ ہیں ہم نے دیکھا ہے روزانہ جانور آتا ہے کٹتا ہے اور قصائی شام تک سارا گوشت بیچ کے فارغ ہو جاتا ہے. اچھا اس میں بھی ایک ڈرامہ ہے. بعض دفعہ قصائی وہ گائے لے کر آ رہا ہے جو سارا دن کچرا کھاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کا گوشت کھانے سے منع کیا جو گند بلا کھاتا ہو.
اب میں آپ کو وہمی نہیں بنا رہا، آپ چپکے سے قصائی سے گوشت خرید کے لا کے کھا لیا کریں، حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب میرے سامنے یہ کہا کرو نا کہ یہ خالص گوشت ہے تو پھر بہت سوچ سمجھ کے کہا کرو. آپ جس کو خالص سمجھ رہے ہوتے ہو وہ ہمارے معیار پہ خالص بولو نہیں ہوگا. کچرا چننے والی جو جانور، کچرا کھانے والے جو جانور ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کچرا کھا رہے ہیں، تھیلیاں بھی کھا رہے ہیں، گند بھی کھا رہے ہیں، سڑے ہوئے پھل بھی کھا رہے ہیں. ان جانوروں کے گوشت میں اس کے اثرات آتے ہیں. جانور وہی اچھا ہے، گائے کی خوراک گھاس پھوس ہے بھائی، اس کو گھاس کھانے دو خدا کے بندو، یا پھلوں کے چھلکے کھلا دو اس کو. یعنی کیا کیا کھلایا جا رہا ہے. ایسے ایسے جانور قربانی کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ آپ اپنے باریک سے لڑکے کو ڈال دو وہاں، بولا یار اس کو یہ تیار کر دے تو. بعض لڑکے کراچی کے اتنے باریک دبلے پتلے، میرا بھانجا ہے نا بہت باریک سا، میں ایک فارم ہاؤس گیا، وہ بیل تیار ہو رہے ہیں قربانی کے لیے موٹے، ان کو بیلوں کو دیسی گھی آلو ٹھوسا جا رہا ہے، ان کو ٹھوسا جا رہا ہے. وہ نہیں کھا رہا، کہہ رہا نہیں کھا، تیرا باپ بھی کھائے گا، کیونکہ اس نے بیچنا ہے اس کو موٹا کر کے. بتاؤ اس کا گوشت کسی کام کا رہے گا؟ کسی کام کا گوشت نہیں. کھڑے کھڑے کھلایا جاؤ کھلایا جاؤ کھلایا جاؤ. تو میں اپنے بھانجے کو لے گیا، میں نے کہا یار اس کو بھی پال دے یار، تو کتنے پیسے لے گا؟ 1 سال کے لیے تمہارے حوالے کر رہا ہوں، پیسہ بتا خالی تو اس کو ایسا بنا دے. بن جاتے ہیں بندے بھی بن جاتے ہیں، بنا دے گا یہی چیزیں کھلا کھلا کے ٹھوس ٹھوس کے گول، لیکن نہ چلنے کے قابل، بولو دماغ بالکل غبی. تو وہ جانور ہوتا ہے جو چلے پھرے چرے، وہ اتنی جلدی بڑا نہیں ہوتا. خیر، تو میں اس لیے یہ کہہ رہا تھا کہ اس زمانے میں اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے نا ہم خالص مال بیچتے ہیں، تو آپ اس کو بولا کرو کہ جھوٹ بولنے پر میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں. بہت خوشی ہوئی آپ نے جھوٹ بول، پوری بات بتاتا کوئی نہیں ہے. یہ اللہ کا شکر ہے مجھے بتا دیتے ہیں تھوڑا سا، لوگوں کے دل میں، جن لوگوں کے دل میں محبت ہے وہ بتا دیتے ہیں، اچھے لوگ ہیں. میں 1-2 جاننے والوں کے پاس گیا، میں نے کہا دیسی گھی خالص ہے، انہوں نے کہا خالص ہے، لیکن ونڈا کھلا رہے ہیں گائے کو، تو اس لیول کا نہیں ہے مفتی صاحب جس لیول کا آپ سمجھ رہے ہو. اچھے لوگ ہیں الحمدللہ. مجھے خوشی ہوئی کہ چلو یار جو جتنی بات ہے اتنی بتا دی. تو خیر، دیسی گھی کھایا کرو، خدا کی قسم بہت خاندانی چیز، بہت خاندان. تو بچوں کو کھلایا کرو، ایسے ٹماٹر ہو جائیں گے لال ٹماٹر. خیر، تو میں جو اصل بات کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ کمپنیاں پیکنگ کی چیزیں بیچ رہی ہیں، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس میں صحت کو نقصان ہے، لیکن کوئی مفتی ان چیزوں کو حرام کہہ سکتا ہے؟ بولو، حرام کوئی نہیں کہے گا بھائی. کمپنی بتا رہی ہے کہ یہ ہم نے اس میں ڈالا ہے، اب تم خود تحقیق کر لو، فائدے مند ہے نقصان دہ، ہم نے تھوڑی ذمہ داری لی ہے. تبھی آج تک کوئی مفتی اس کو حرام نہیں کہتا. تو اسلامک بینکوں کا بھی یہی حال ہے، حرام نہیں کہا جائے گا اس کو. نہ 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 بھائی، حرام کے لیے خالص سود ہونا ضروری ہے، وہ نہیں ہے تو کیسے حرام کہہ دیں. لیکن کیا ہم یہ کہیں کہ آپ اپنے پیسے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھ کے نوٹ چھاپا کرو، یہ مشورہ دے دیں؟ نہ 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 نہ. ہم کہتے ہیں کہ ملٹی نیشنل کمپنیاں جو چیزیں بیچ رہی ہیں وہ صحت کے لیے نہیں بیچ رہی، وہ پیسہ کمانے کے لیے بیچ رہی ہیں. کیا خیال ہے؟ تو پیسہ کمائیں، ٹھیک ہے، انہوں نے سب لکھ دیا اس کے اوپر، یہ اس میں آپ کو یہ اس کے جو اجزاء ہیں وہ یہ ہیں، لکھ دیا، اور دھوکہ نہیں دے رہے، وہ بتا دیا. بھائی اب آپ خود تحقیق کر لو، ڈاکٹروں سے جا کے یہ کیمیکل صحت کے لیے کیسا ہے، یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، وہ بتا دیں گے آپ کو ڈاکٹر لوگ، وہ ان کی فیلڈ ہے. انہوں نے سب لکھ دیا بھائی. لیکن ان کی نیت لوگوں کو صحت دینا نہیں ہے، ان کی نیت کیا ہے؟ بولو، پیسہ. جتنی کمپنیاں چاہے وہ جوس بنا کے بھیج رہی ہوں، کولڈ ڈرنک بیچ رہی ہوں، جوس بیچ رہی ہوں، گوشت بیچ رہی ہوں، خوراکیں بیچ رہی ہوں، کریم بیچ رہی ہوں، مکھن بیچ رہی ہوں، جو مرضی بیچ رہی ہیں، مجھے ایک بات بتاؤ، ان کا مقصد پیسہ کمانا ہے یا صحت؟ بولو، پیسہ ہے نا. آپ بھی اگر کمپنی کھولو گے آپ کا مقصد بھی پیسہ کمانا ہوگا، اس میں کوئی اچھمے کی بات نہیں ہے. وہ صاف کہتے ہیں بھائی ہمارا مقصد کیا ہے؟ پیسہ. اگر ان کا مقصد ہیلتھ ہوتی تو پھر کمپنی یہ نہ کہتی اس سال ہمیں اتنا لاس ہوا ہے، بلکہ کمپنی کہتی اس سال ہم نے لوگوں کو سیب کا جوس پلا کے آئرن کی اتنے لوگوں میں کمی کو ختم کر دیا ہے ہم نے، لہذا لاس تو ہوا ہی نہیں، جو ہمارا ہدف تھا وہ ہمیں حاصل ہو گیا ہے. یہ کہتے ہیں نا وہ لوگ، وہ کہتے ہیں بھائی اتنا بکنا چاہیے تھا، نہیں بکا، یا کم ریٹ پہ بکا ہے تو لاس. لاس کا مطلب صحت کا لاس مراد نہیں ہوتا، لاس کا مطلب جو ہم نے توقع کی ہوئی تھی کہ اتنا پیسہ کمائیں گے، اس توقع سے ہمیں پیسہ کم حاصل ہوا ہے، لہذا ہمارا لاس صحیح ہے. تو اس کا مقصد، آپ لاس کسے کہتے ہو، نقصان کسے کہتے ہو؟ جو ہدف ہے اس کو پورا نہ کرنا، اٹ از کالڈ نقصان. تو ان کا مقصد ہے پیسہ کمانا. جب وہ نہیں کما پاتے تو وہ کہتے ہیں اس سال ہمیں اتنا لاس ہوا. جب پروفٹ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس سال ہمیں اتنا پروفٹ ہوا. حالانکہ پروفٹ
اگر ان کا مقصد لوگوں کی صحت ہوتی، وہ کہتے اس سال ہمارے جوس پی پی کے اتنے لوگوں کو طاقت توانائی ملی، اتنی بیماریاں دنیا سے کائنات سے ختم ہو گئیں، لہذا اس سال ہمارا یہ پروفٹ ہے. کبھی ایسا دیکھا آپ نے کہیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ جو ہمارے کھلا دودھ بیچ رہے ہیں، ان کا بھی مقصد پیسہ کمانا ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں ہمیں اتنا لاس ہوا، اتنا فائدہ ہوا، مطلب اتنا دودھ بک گیا اتنا. تو اس سے یہ پتا چلا کہ جتنی بھی کمپنیاں ہیں یا جتنے بھی کھلے دودھ بک رہے ہیں، ان کا کسی کا بھی مقصد صحت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ پیسہ. صحت ہمارا ہدف ہے، لہذا ہم نے دیکھنا ہے کہ کس سے کوئی چیز لینی ہے، کس سے نہیں لینی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میں اور آپ جب کچھ کھاتے ہیں تو لذت اور صحت دونوں ہوتی ہیں. تو اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. تو اسی طرح سمجھ لو اسلامک بینکنگ کا بنیادی مقصد پیسہ کمانا ہے، غریبوں کی مدد نہیں ہے. پیسہ سیو اس نیت سے نہیں کرانا ہے لوگوں کا کہ کل ان کے کام آئے گا، اس لیے کرانا ہے کہ آج ہمارے کام آ جائے. تو حلال ہے، جیسے پیکنگ کی چیزیں حلال ہیں، جائز ہے. سودی بینک میں اکاؤنٹ مت کھلواؤ، کھلوانا ہے تو اسلامک بینک میں کھلواؤ تاکہ سود کے گناہ سے بچو. لیکن اگر آپ کا مقصد آپ کا پیسہ کمانا ہے، دولت کمانی ہے، تو میں کبھی بھی آپ کو یہ مشورہ نہیں دوں گا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اور اس بیس پہ اسلامک بینک کو حرام بھی نہیں قرار دیا جا سکتا کہ ان کا مقصد تو نوٹ چھاپنا ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بھئی یہ تو پیسہ کما رہے ہیں، غریب کو تو یہ گھر بنانے کے لیے پیسے ہی نہیں دیتے، غریب کو تو یہ گاڑی کے لیے فائنینس ہی نہیں کرتے غریب کے لیے. لوگ پھر میرا دماغ چاٹتے ہیں، یہ کیسا اسلامک بینک ہے؟ یہ تو پہلے آپ کی اسٹیٹمنٹ چیک کرتا ہے کہ آپ گاڑی کی قسطیں ادا بھی کر سکتے ہو، آپ مکان میں 20% 30% شرکت کر بھی سکتے ہو، آپ قسطیں، آپ تو یہ تو مالداروں کے لیے غریبوں کے لیے تو ہے ہی نہیں، تو یہ کہاں سے اسلامک بینک ہو گیا؟ تو میں ان کا جواب میں یہ کہتا ہوں اسلامک بینک کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سودی لین دین سے بچ رہا ہو، اس کا معاملات شرعی عقود کے تحت ہو. اسلامی ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ غریبوں کی مدد کر رہا ہو. غریبوں کی مدد فاؤنڈیشن ٹرسٹ ان کے ذمہ ہوتی ہے، تو اس کا بزنس ہے، وہ بتاتے ہیں ہمارا کیا ہے بزنس. اور وہ جو پروفٹ ہوگا وہ بھی آپ کو بتا دیتے، 5 سال پیسہ رکھو گے اتنا پروفٹ ملے گا، 10 سال پیسہ رکھو گے اتنا پروفٹ ملے گا. وہ اس میں جھوٹ نہیں بولتے، وہ اتنا ملے گا. بھائی ایک اندازہ ہوتا ہے، یقینی تو وہ نہیں بتا سکتے. سودی بینک یقینی بتا دیتا ہے، اسلامی بینک یقینی نہیں بتا سکتے، لمسم اندازہ بتاتا ہے وہ. تو اب یہ آپ پر ہے کہ آپ بے وقوف بن کے یہ سوچو کہ میرے 5 لاکھ 5 سال میں 8 لاکھ ہو جائیں گے. او ہو حالانکہ اتنے بھی نہیں ہوتے، لیکن اتنے ہو جائیں گے 3 لاکھ. ابے 5 سال کے بعد جو چیز آج 5 لاکھ کی تھی وہ سونا دیکھ کہاں چلا جائے گا، چاندی کہاں چلی جائے گی، سریے کی قیمت بڑھ جائے گی. 5 سال کے بعد تو مجھے خطرہ ہے قیامت نہ آ جائے جو پاکستان کے حالات چل رہے ہیں. تو یہ آپ کی حماقت اور آپ کی کیا ہے بے وقوفی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اب کمپنیوں نے لکھ دیا نا ڈبے کے اوپر یہ چیزیں ہیں، اس کے اندر یہ کیمیکل ہے، تو اب اس کیمیکل کے بارے میں کمپنی نہیں بتائے گی، دکاندار نہیں بتائے گا. آپ یہ بڑے ماہر ڈاکٹر جو خوراک کے ماہر ہیں ان سے پوچھو کہ سر یہ کیمیکل صحت کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ، تو ڈاکٹر لوگ بتائیں گے آپ کو یہ کیا کرتا ہے باڈی میں جا کے. حالانکہ خود بھی پی رہا ہوگا ڈاکٹر، ڈاکٹروں کو کون سا اپنی صحت کا خیال کرتے ہیں. خیر ڈاکٹر سگریٹ پی رہا ہوگا دبا دبا، میں نے دیکھا ہے، اور کہہ رہے ہوگا آپ دیکھیں سگریٹ چھوڑ دیں بہت نقصان دہ، خود پھر پیے گا. ان کو بولا جائے کہ آپ کیوں پی رہے ہو، کہتے ہیں یار میرا دماغ ہی کام نہیں کرتا جب تک سگریٹ نہ پیوں. کہتے ہیں یہ مشورہ بھی آپ کو میں نے سگریٹ پی کے ہی دیا ہے، اگر نہ پیتا تو یہ مشورہ بھی نہیں، الٹے مشورے دیتا، بلکہ میں کہتا کہ پیو، سگریٹ پی ہے تو میرا دماغ کام کیا اور میں نے آپ کو صحیح مشورے دیے کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ. سگریٹ کا یہی نقصان کم ہے کہ اس کے پیے بغیر جس کو عادت پڑ جائے اس کا دماغ ہی نہیں چل رہا ہوتا. خیر تو کہاں سے کہاں بات چلی. تو خیر میں یہ یہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، یار مجھے تھوڑا سا پانی پلا دیں، ذرا سادہ ہو، ٹھنڈا نہ ہو. پانی نہیں مل رہا آج کل، عجیب قسم کے پانی آ رہے ہیں مارکیٹ میں، کس چیز کی اس کو روئے آدمی. پانی کی واٹ لگا کے نا اس کو زیرو کر دیا جاتا ہے، بالکل سارے منرلز اس میں ختم، پھر اپنی طرف سے 2-4 ڈال دیے جاتے ہیں. زمین کا پانی اگر کہیں میٹھا نکلا ہے تو وہ پیا کرو، اس کے علاوہ کہیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت. بولو صدیوں سے انسان کیا پیتا آ رہا ہے؟ کنووں کا پانی. اس لیے کسی کی زمین میں اگر میٹھا پانی نکل جائے، میٹھا ہو کھارا نہ ہو، تو کہیں جانے کی ضرورت بولو نہیں ہے. ہاں اس کے قریب گٹر لائن نہ ہو، ورنہ وہ گٹر سیوریج کا پانی بھی اس میں شامل ہو رہا ہو. جس کو یہ مل جائے نا کہیں، میں گلگت گیا ہوں، میرے بھائی وہ چشموں کا پانی پیتے ہیں، 99-100 سال جیتے ہیں وہ لوگ، لیکن وہاں بھی اب کمپنیوں کا پانی پہنچ چکا ہے. یہ والا پانی پیو، یہ دیکھو کتنا پیور پانی، صاف ستھرا پانی. وہ بے وقوف تھے جو اب تک پی کے 99 سال جیتے آئے ہیں. سوات مردان کے لوگ بھی اب کمپنیوں کا پانی پی رہے ہیں. یار
برین واشنگ کی آپ انتہا دیکھو یار. تمہارے دادے پردادے یہ چشموں کا پانی پی کے 100 سال جیے اور تمہیں کمپنیاں کہہ رہی ہیں یہ پانی مت پیو, یہ پیو, دیکھو صاف ستھرا پیور پانی. واہ واہ, کمپنیاں بے وقوف نہیں ہے. بے وقوف کون ہے؟ ہم ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کراچی میں جو لائن کا پانی آ رہا ہے اس سے بہتر بہرحال یہ کمپنیوں کے پانی ہی ہے. ایسا نہ ہو یہ چھوڑ کے کراچی کا جو لائن کا پانی ہو وہ پی لو. وہ ٹھیک ہے فلٹر کرتی ہے گورنمنٹ, اس میں فلٹر بھی کرتی ہے, اس کو صاف بھی کیا جاتا ہے, لیکن بھائی پتہ نہیں کیا کیا جاتا ہوگا. تو وہ میں اس پانی کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں زمین کا چشموں کا پانی صاف ستھرا, اس سے بہتر کوئی پانی نہیں ہے. جن کو وہ میسر ان کو ضرورت ہی نہیں ہے بھائی دائیں بائیں جانے کی. بسم اللہ. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا, جو میں بیان لے کے چلا تھا, بیان یہ تھا کہ بینکوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے روپیہ بچائیے کل کام آئے گا. اب پتہ نہیں لکھا ہوتا نہیں ہوتا, پہلے بہت لکھا ہوتا تھا. تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ روپیہ ہمارے اکاؤنٹ میں ڈال دیں ہمارے پاس, یعنی اپنا اکاؤنٹ کھول کے ہمارے پاس سیو کر لے, آپ کے کل کام آئے گا, ہمارے آج ہی کام آ جائے گا. وہ آپ کے کل کی فکر کر رہے ہیں لیکن اپنی آج کی فکر کر رہے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ ہے راکٹ سائنس. یہ سمجھنے کے لیے بہت ڈیپ میں جا کے آپ کو سوچنا پڑے گا. دنیا اسی کا نام ہے. اسلام کیا کہتا ہے بھائی؟ اسلام یہ کہتا ہے روپیہ بچائیے کل کام آئے گا. لیکن کل کا مقصد کیا ہے؟ موت کے بعد کی بھی ایک زندگی ہے, وہ کل یقینی ہے. اور بچائیے کا مقصد یہ نہیں بینکوں میں رکھ دو. بچائیے کا مقصد کیا ہے؟ صدقہ اور خیرات کرو, اپنی قبر کے لیے بھی پیسہ بچاؤ. سارا دنیا میں کھا کے ختم نہ کر دو, سارا دنیا میں کھا کے ختم نہ کر دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک ہدیہ آیا, کچھ کھانے پینے کی چیز تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی حالت میں گھر تشریف لائے. سیدہ عائشہ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ سیدہ عائشہ نے فرمایا حسب عادت, حسب معمول نہیں. سمجھ رہے ہو؟ کچھ کھانے کو ہے؟ فرمایا نہیں. پھر فرمایا کہ ہاں کہیں سے کچھ ہدیہ آیا, یعنی ہمارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے, البتہ کہیں سے کچھ کھانے کی چیز ہدیہ آئی تھی, وہ میں نے صدقہ کر دی. اندازہ لگاؤ یار, گھر میں فاقے چل رہے ہیں اور کھانے کی چیز کیا کی جا رہی ہے؟ بولو صدقہ. فرمایا تھوڑی سی بچا لی ہے, کچھ کھر تھے بکری کے یا کچھ اس طرح کی کوئی سری تھی, فرمایا تھوڑی سی بچا لی ہے میں نے, وہ بچ گئی ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, میں اور آپ ہوتے تو ہمارا حال کیا ہوتا؟ میٹر گھومتا کہ نہیں گھومتا؟ سب سے پہلے تو میٹر یہ گھومتا کہ گھر میں ویسے ہی کھانے کو نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ بینک والے کیا کہتے؟ بچائیے کل کام آئے گا. آپ نے بچایا کیوں نہیں؟ صدقہ کیوں کیا آپ نے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اب کل تو کچھ بھی کام نہیں آ رہا, یعنی شام کے وقت کھانے کے وقت تو کچھ چیز ہی نہیں ہے کھانے کو. دوسری ہمیں بڑا اشکال یہ ہوتا کہ ایک تو گھر میں ویسے ہی فاقے چل رہے ہیں, اوپر سے کچھ آیا تو اس میں سے بھی آدھا صدقہ, تھوڑا سا بچا لیا. تو میرے اور آپ کے کیا جذبات ہوتے؟ آدمی کو ٹائم پہ گھر میں کھانا نہ ملے, میٹر کیسا گھومتا ہے کہ نہیں گھومتا؟ خواتین کو اکثر شکایت ہوتی ہے ہمارے میاں بڑے بد اخلاق ہیں. دیکھو میں بھی کسی کا میاں ہوں, جب ٹائم پہ کھانا نہ ملے اور بھوک لگ رہی ہو نا تو کھوپڑی بولو سب مسلمانوں کی گھومتی ہے. یہ کامن مسئلہ ہے. یہ کیا ہے؟ جب بھوک لگ رہی ہو اور آپ نے گھر میں کھانے کا میرے ساتھ تو مسئلہ ہی مجھے پہلے بتانا پڑتا ہے کہ کس گھر میں کھانا ہے, کیونکہ گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا کدھر جائے گا, یہ کدھر کو ٹن مارے گا. تو میں نے بتا بھی دیا ہو کہ گھر میں کھانا بنا لو, میں آؤں, بھوک لگ رہی ہو اور کھانا نہ ملے تو بہرحال ہم تو بد اخلاق لوگ ہیں بھائی. کھوپڑی گھومتی ہے کہ نہیں گھومتی؟ غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کیونکہ بھوک لگ رہی ہے, اور پھر غصہ اس لیے بھی آ جاتا ہے آدمی کو کہ اس کی وجہ سے آگے کا سارا شیڈول آؤٹ ہو جاتا ہے. کھانا ٹائم پہ ملے, گھنٹہ بیٹھ کے انتظار کرو, پھر آگے کسی کو ٹائم دیا ہوا ہے وہ بھی میٹنگ لیٹ ہو جائے گی, جتنے سارے کام ہیں ڈیلے ہوتے چلے جائیں گے, اس لیے بھی کھوپڑی گھومتی ہے. بہرحال ہم تو بد اخلاق لوگ ہیں, اللہ ہمیں بھی با اخلاق بنا دے, نبی جیسے اخلاق دیتے ہمیں بھی. لیکن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھو, بھوک کی حالت میں. اور نبی کی بھوک کی حالت وہ نہیں تھی جو میری اور آپ کی بھوک کی حالت ہے. ہماری بھوک ہوتی ہے صبح 2 پراٹھے کھائے ہوئے ہیں, دوپہر لنچ کا ٹائم ہے, بھوک بھی کنفرم نہیں ہے کہ ہے کہ محسوس سی ہو رہی ہے کہ شاید بھوک لگ رہی ہو, اس پہ ہمیں غصہ آ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھوک تھی نا وہ ایسے نہیں تھی. وہ کئی وقتوں کے فاقوں کے بعد جو آپ کی بھوک تھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کہا کرتے تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس کنڈیشن میں نبی گھر میں آ رہے ہیں, سیدہ عائشہ سے پوچھ رہے ہیں کچھ کھانے کو ہے, اور جواب مل رہا ہے کہ کچھ آیا تھا لیکن میں نے زیادہ صدقہ کر دیا, یہ تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے. اور نبی کو غصہ بولو نہیں آ رہا, بلکہ اپریشیٹ کر رہے ہیں, تعریف کر رہے ہیں. اے عائشہ تم جو کہہ رہی ہو یہ تھوڑا سا باقی ہے,
باقی وہ ہے جو صدقہ کر دیا، یہ تو ضائع ہو جائے گا. ضائع کا مطلب ختم ہو جائے گا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب لیڈر تھے. اپنے لیے بھوک، افلاس، استغنا، دوسروں کے لیے کہ ان کو صدقہ کیا جائے. دیکھو امی عائشہ نے جن کو صدقہ کیا ان کو بھی تو نبی جا کے کہہ سکتے تھے کہ جیسے میں فاقے میں رہتا ہوں تم بھی فاقے میں رہا کرو، تم کیوں صدقہ لے رہے ہو. کہہ سکتے تھے یا نہیں کہہ سکتے تھے؟ ان کو نہیں آپ نے کہا. کیوں بھائی؟ دوسروں کے لیے اصول شریعت کے، پیٹ بھرو اس کا، اس کو بھوکا مت رکھو. بنو تمیم سے کچھ صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ان کے چہروں سے فاقے کے اثرات تھے، لگتا تھا کہ یہ بہت مسکین ہے، غریب ہے. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے چندہ جمع کرنا شروع کیا. صحابہ سے کہا ان کا خیال کرو، ان کے چہروں سے فاقہ جھلک رہا ہے. جس صحابی کو گھر میں جو چیز ملی، کوئی کھجوریں لا رہا ہے، کوئی پنیر لا رہا ہے، جو کچھ ملا اٹھا کے لائے، اور ایسے کہتے ہیں رومال میں ان کے لیے مال جمع ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا. دوسروں کے لیے نبی کا اصول یہ تھا. اپنے لیے کیا اصول ہے کہ فاقوں پہ فاقے، اور تھوڑا سا گھر میں آیا تو ترغیب دے رہے ہیں امی عائشہ کو کہ تم نے اچھا کیا، صدقہ کر دیا، کیونکہ جو صدقہ کیا ہے وہ باقی ہے، جو رہ گیا وہ باقی نہیں ہے، وہ تو ختم ہو جائے گا. آج میری اور آپ کی عادت کیا ہے؟ اپنے پیٹ بھر رہے ہیں. دوسروں کے لیے اصول یہ کہ ابھی کیا بتاؤں میں، پھر باتیں دوبارہ سے. ابھی وہ پنجاب کے اماموں کا تنخواہوں کا مسئلہ چلا ہے نا، پنجاب کے اماموں کے ساتھ حکومت تعاون کر رہی ہے، تو ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، علماء کو استغنا کے ساتھ رہنا چاہیے، حکومت سے رعایت نہیں لینی چاہیے. بھائی اپنے لیے یہ اصول ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہو؟ اپنے لیے اصول. مجھے چاہیے میں تعاون نہ لوں، آپ کو چاہیے آپ تعاون نہ لیں. دوسرے کے ساتھ جب تعاون ہو رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ تعاون ہو. اسلام استغنا اپنے لیے سکھاتا ہے. حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اصل فتاوی میں لکھا کہ مدارس کو چاہیے کہ حکومت سے رعایت مت لیں، کیونکہ رعایت لینے سے پھر حکومت کی بولنی پڑتی ہے. تبھی جامعۃ الرشید حکومت سے کوئی رعایت نہیں لے رہا. یہ خام کا الزام لگایا ہوا ہے. مجھے اب لوگ نا وہ بھیج رہے ہیں، مفتی دیکھو مفتی رشید احمد صاحب نے کہا کہ مدارس کو چاہیے حکومت سے رعایت مت لیں. میں نے کہا مفتی رشید احمد صاحب نے مدارس کے بارے میں یہ بات کہی ہے، مساجد کے اماموں کے بارے میں یہ بات نہیں کی. اگر ان کو پتا چلتا تھا کسی مسجد کے امام کو کہیں سے رعایت مل رہی ہے تو وہ استغنا اپنے لیے، ان کے اصول کچھ اور تھے، دوسروں کے لیے اصول کچھ اور تھے. دوسروں کے لیے تو وہ کہتے تھے کہ بھائی میں ایک مثال دیتا ہوں، ان کی رائے یہ تھی کہ مدرسے کے اساتذہ کی تنخواہیں زیادہ ہونی چاہیے. خود کبھی تنخواہ نہیں لی، جو لی وہ بھی صدقہ کر دی، مدرسوں کو واپس کر دی. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب دارالعلوم کورنگی کراچی میں جتنے سال پڑھایا، بقدر ضرورت تھوڑی سی تنخواہ لی بھی تو وہ بھی ساری واپس کر دی. لیکن خود اپنے بارے میں پتا ہے کیا اصول تھا؟ میں نے کئی بار سنا ہے کہ مدرسے میں ٹیچروں کو تنخواہیں تھوڑی نہیں بلکہ زیادہ دینی چاہیے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اب یہ کتنی بری بات ہوتی، میں کسی مدرسے کا محتمم ہوں، ساری مراعات میں لے رہا ہوں، جب ٹیچر آتے ہیں تنخواہ مانگنے میں کہتا ہوں تنخواہ تھوڑی ہونی چاہیے، کیونکہ علماء کا غریب رہنا زیادہ اچھا ہے، دنیا کی محبت پیدا ہوگی. صحیح ہے نا؟ اس سے سادہ زندگی ختم ہو جائے گی. تو وہ کہے گا نا خود تو ماشاءاللہ و جناب سادگی کہیں دور دور سے بھی نظر نہیں آ رہی، تو یہ غلط ہو جائے گا. لیڈر کو چاہیے خود دے قربانی، اور ماتحتوں کے لیے قربانی والا نہیں، ماتحتوں کو قربانی کا بکرا نہ بنائے. مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جو میرے شیخ تھے، وہ تنخواہ نہیں لیتے تھے، لیکن مدرسے میں ان کا اصول یہ تھا کہ ٹیچر کو تنخواہ تھوڑی نہیں بلکہ زیادہ دی جائے گی، ساری ضرورتیں اس تنخواہ میں پوری کرے وہ. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کا بھی یہی اصول ہے کہ مدرسے میں دارالعلوم کورنگی میں جو طلبہ اساتذہ ہوں گے ان طلبہ کو رہائش بھی اچھی دی جائے گی، ٹیچروں کو تنخواہیں بھی اچھی دی جائے گی اگر مدرسے کے پاس گنجائش ہو. لیکن اپنے بارے میں پتہ ہے کیا اصول؟ وفاقی شرعی عدالت کے جج جب تک رہے ہیں حکومت سے 1 روپیہ بھی وصول بولو نہیں کیا. حالانکہ وفاقی شرعی عدالت کے جج کی تنخواہ ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، نہیں لی. عجیب بات ہے، خود تنخواہیں لیتے رہو، دوسرے جب آ رہے ہیں تو اس میں رکاوٹ ڈالو. واہ 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 سبحان اللہ. مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے؟ یہ ایسا ہی ہے. میاں اپنی بیوی کو سمجھا رہے ہیں بیگم سادہ زندگی اختیار کرنی چاہیے، خود 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں گھوم رہے ہیں. بیگم سادہ خوراک کھانی چاہیے، مسور کی دال، کھچڑی، ہمارے نبی کی سادہ خوراک تھی، اور خود اس کے سامنے کیا کھا رہا ہے؟ نہاری. بیگم مان لے گی؟ نہیں آئی نا سمجھ میں؟ بیگم کہے گی بھائی یہ کیا بات. خیر تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا
کہ اے عائشہ جو تم نے صدقہ کر دیا وہ ہے باقی، اور جو نہیں کیا وہ باقی نہیں ہے، ختم ہو جائے گا۔ تو اسلام کا جو کانسیپٹ ہے نا کہ پیسہ بچائیے کل کام آئے گا، وہ کانسیپٹ سمجھ میں آیا کہ صدقہ کرو یہ بچانا ہے، بینکوں میں رکھنا بچانا نہیں ہے۔ رکھو ضرور اگر ضرورت ہے تو، ضرورت کی وجہ سے رکھنا ایک الگ بات ہے، لیکن یہ مت سمجھو یہ ہم بچا رہے ہیں، نا یہ بچ نہیں رہا، بچ وہ رہا ہے جو خرچ ہو رہا ہے۔ اور سنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بھائی ہم تو پیغمبر سے پوچھیں گے نا، ہم تو مسلمان ہیں کہ صحیح کیا غلط کیا، ہم بینکوں سے تھوڑی پوچھیں گے، کمپنیوں سے تھوڑی پوچھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول العبد مالی مالی، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ کاش یہ حدیث ہماری دماغوں میں اتر جائے۔ آج دنیا کی محبت نے انسان کی کھوپڑی خراب کر دی ہے۔ لوگ جو ٹینشن اور ڈپریشن میں ہے نا، یہ اس کا یہ جو سائیکیٹرسٹ اور سائیکولوجسٹ ہے نا، ان کے پاس علاج نہیں ہے اس کا، سمجھتے ہو؟ کیونکہ خود ان کے اپنے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے، تمہارا علاج کہاں سے کریں گے یہ؟ دیکھو، ایک ڈپریشن اور ایک ٹینشن ہوتی ہے، دماغ کے کچھ کیمیکل آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اس کا علاج تو دواؤں میں ہے، اس کا علاج کس میں ہے؟ میڈیسن میں۔ تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بچے میں کوئی اوٹ پٹانگ کوئی ہو رہا ہے تو ڈاکٹر کو فوراً دکھاؤ، جن چڑیل بھوت کے چکر میں اس کا بیڑا غرق مت کرو۔ بہت سے ایسے کیس آئے ہیں، کچھ تھوڑا سا آڑا ترچا ہوا اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس لے گئے، اس نے 1-1.5 ہفتہ کی دوا کھلائی، فٹ فاٹ ہو کے بچہ ٹھیک ہو گیا۔ اگر وہ میڈیسن نہ دیتے، لمبا چلتا، اور پھر عاملوں کی چاندنی ہوتی ہے، اس سے روحانی عاملوں کی چاندنی ہو جاتی ہے، وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا نا تھا جن آئے ہوئے اس کے اوپر، میں نے کہا نہیں تھا چڑیل آئی ہوئی ہے، پھر وہ تعویذ گنڈے فلیتے پلیتے ایک عذاب میں ڈال دیتے ہیں زندگی بھر کے لیے۔ تو دماغی مسائل جو ہوتے ہیں نا انسان کے ساتھ، ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ ایک تو یہ ہوتا ہے دماغ میں ڈاکٹر کہتے ہیں کچھ کیمیکل ہوتے ہیں، وہ ہو جاتے ہیں، موروثی بھی ہوتے ہیں، انہیریٹڈ، یعنی باپ دادا سے چلے آ رہے ہوتے ہیں۔ ابا کے ساتھ مسئلہ تھا، وہی مسئلہ کس میں ٹرانسفر ہو گیا؟ بولو، بچے میں، پھر وہی بچوں کے بچے میں۔ اس کا علاج تو ڈاکٹر کے پاس ہے، وہ مادی مسئلہ ہے، وہ روحانی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے، کوئی کتنا نیک ہو، نہ اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے، بالکل فٹ فاٹ، کہیں دماغی چوٹ لگی اور دماغ کی تار ہل گئی تو وہ بھی بیچارہ پاگل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اس کا تعلق کوئی یہ نہیں ہے کہ اللہ کا عذاب آیا اس کے اوپر، وہ تو بھائی دماغ پہ چوٹ، تو ٹانگ پہ چوٹ لگے گی، ٹانگ ٹوٹنے کا خطرہ ہے، ناک پہ چوٹ لگے گی، ناک پھوٹنے کا خطرہ ہے، دماغ پہ چوٹ لگے گی، دماغ خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ تو ایسے ہی دماغ میں کچھ کیمیکل آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اس کا ڈاکٹر علاج کرتے ہیں، فٹ فاٹ ہو کے بندہ گھومنا پھرنا شروع کر دیتا ہے۔ گاؤں دیہاتوں میں لوگ ڈاکٹروں کے پاس جاتے نہیں ہیں، زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ مسئلہ چل رہا ہے بیٹی کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، تو بھائی تم کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھا دو، وہ میڈیسن دے کے فٹ فاٹ کر دے۔ ہمارے جاننے والوں میں ایک بندہ تھوڑا سا کھسک گیا، اس کے دل میں خوف بیٹھ گیا کہ موت کا خوف، ہر وقت ڈر رہا ہے مردوں کو دیکھ کے۔ اچھا بڑا لڑکا فٹ فاٹ، ڈاکٹر کو دکھایا، اس نے 8-10 دن میڈیسن دی ہے، فٹ فاٹ ہو گیا۔ تو وہ کیمیکل کیا ہو گئے؟ بڑھاپے میں بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ۔ ہمارے ایک جاننے والے، ان کے والد صاحب بوڑھے، ہر وقت غصے میں اور وقت ٹینشن میں، میں گیا ان کے پاس، ہاتھ ہی نہیں ملا رہے مجھ سے۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے، کیا ہو گیا بھائی؟ اماموں کی تنخواہوں والا بیان برا تو نہیں لگ گیا ان کو کہیں؟ تو پھر مجھے کسی نے اشارہ کیا کہ بھائی بوڑھے بہت ہو گئے ہیں، ان کی، اللہ معاف فرمائے، کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے، لیکن اس نے یہ الفاظ کہتے بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے ہیں حضرت، بوڑھے بھی بہت، بھائی 90 سے اوپر ہی ہوں گے۔ کہہ رہے 2 تاریں ٹکرا رہی ہیں آپس میں، الیکٹرک شارٹ ہو رہا ہے۔ مجھے اس کے اسٹائل پہ ہنسی آئی، کہہ رہے 2 تاریں آپس میں دماغ کی کیا ہو گئی ہیں؟ ٹکرا رہی ہیں، اس لیے آج کل یہ بہت ٹینشن میں، تو میں بھی بڑا ریزرو ہو کے بیٹھ گیا۔ خیر، تو یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے بھائی۔ ایک مسئلہ دماغ کے ساتھ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ ہماری اپنی ٹینشن ہے بنائی ہوئی، اس کا کسی کے باپ کے پاس بھی علاج نہیں، اس کا نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس علاج نہیں ہے، بلکہ ان کو خود اپنے علاج کی ضرورت ہے۔ وہ ہے دنیا کی محبت، دنیا کو مسافر خانہ نہ سمجھنا، یہ سمجھنا کہ میں یہاں رہنے کے لیے آیا ہوں، یہی سب کچھ ہے۔ یہاں کی عزت حقیقی عزت، یہاں کی دولت حقیقی دولت۔ جس کی کھوپڑی میں یہ کانسیپٹ بیٹھ گیا، وہ خوش ہونے کے علاوہ دنیا میں ہر کام کر سکتا ہے، خوش نہیں رہ سکتا، اور ہر وقت پیسہ بچانے کی فکر ہوگی اس کو، بچا لو یار، یہ نہ ہو، بچاؤ بچاؤ، بس جائیدادیں خریدو، پیسہ بچاؤ، ضائع نہ ہو جائے، کم نہ ہو جائے۔ کنجوس ہوگا وہ۔ قرآن یہ آخرت کے منکرین کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کنجوس، خرچ نہیں کرتے، کیونکہ جب وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، وہ صدقہ خیرات کہاں سے کرے گا بھائی؟ کرے گا بھی تو اتنا کہ تھوڑا سا، اور وہ بھی اس نیت سے تاکہ بلائیں ٹلیں، یعنی میری فیکٹری بالکل محفوظ ہو جائے۔ میں اکثر واقعہ بتاتا ہوں نا، ایک دیندار، گیٹ اپ ان کا دینداروں والا، سفید کرتا آدھی آدھی پنڈلی تک پہنا ہوا، بڑی سفید ٹوپی، فٹ فاٹ، جوان آدمی، فیکٹریوں کا مالک، میرے پاس آیا، مفتی صاحب
پتہ نہیں ٹینشن کیوں رہتی ہے مجھے. میں نے کہا تمہاری ایک بیوی 2-3 بچے, تمہیں تو ٹینشن ہونی نہیں چاہیے. ہونی تو چاہیے لیکن تھوڑی ہونی چاہیے, یعنی ہونی نہیں چاہیے. تو ویسے تو ہونی چاہیے, یعنی ایک بھی تھوڑی سی ٹینشن تو ہے نا, لیکن یہ کوئی اتنی بڑی ٹینشن تھوڑی ہے کہ جس کو تم بہت زیادہ فیل کرو. تو میں نے کہا کیا مزہ ہے, کوئی عشق معاشقہ تو نہیں ہوا کہیں؟ نہیں بھی کوئی معاشقہ واشقہ نہیں ہے. میں نے کہا پتہ ہے تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے, تم نے جو فیکٹری بنائی ہوئی ہے نا, وہ فیکٹری دیکھنے میں تمہاری باڈی سے باہر ہے. تمہاری باڈی الگ ہے, فیکٹری باہر, دل الگ ہے, فیکٹری الگ. حقیقت میں وہ تمہاری دل کے اندر گھسی ہوئی. اتنا پیسہ ہے تمہیں, لیکن تمہیں خوف اندر اندر سے کھا رہا ہے, یہ کاروبار ضائع نہ ہو جائے, لاس نہ ہو جائے, فیکٹری کو آگ نہ لگ جائے, مزدور ہڑتال نہ کر لیں, جو میں پروڈکٹ مارکیٹ میں بنا کے بیچ رہا ہوں اس کی ویلیو گر نہ جائے, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, ایسا نہ ہو جائے, ویسا نہ ہو جائے. تو میں نے کہا میرے بھائی, دنیا کو مسافر خانہ سمجھو گے تو زندگی سکون میں آئے گی, چاہے ٹماٹر بیچنا شروع کر دو. اور اگر مسافر خانہ نہیں سمجھو گے, ایسی 10 فیکٹریاں اور بھی آ گئی نا تو سکون نہیں ملے گا تمہیں, یہ ذہن میں رکھنا. پھر وہ کہنے لگے نہیں مفتی صاحب آپ خود سوچو, اگر لاس ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ کالیا, اگر لاس ہوگا تو میرا کیا ہوگا؟ میں نے کچھ بھی نہیں ہوگا. میں نے کہا فرض کرو اللہ نہ کرے تمہاری فیکٹری میں آگ لگ گئی. کہہ رہے کیا بات ہے بھائی, کیا باتیں کر رہے ہو, اللہ نہ کرے. میں نے کہا اللہ نہ کرے, میں کب کہہ رہا ہوں کہ میں آگ لگا رہا ہوں, جا کے ایک مثال دے رہا ہوں. فرض کرو تمہاری فیکٹری میں آگ لگ گئی, تباہ ہو گیا سارا کاروبار, برباد ہو گیا. یہی ہوگا نا, یہی خطرہ ہے نا, زیادہ سے زیادہ سب برباد ہو گیا. قیمتیں اتنی گر گئی, تمہاری پروڈکٹ تم نے نالے میں جا کے پھینک دی, سب کروڑوں اربوں روپے برباد. پھر کیا ہوگا؟ کہہ رہے بھائی کیا ہوگا, بیوی بچوں کو کھلاؤں گا کہاں سے؟ میں نے کہا نہیں کھلاؤ. کہہ رہے بھائی مفتی صاحب کہنا آسان ہے. میں نے کہا بھائی صاحب نہیں کھلاؤ گے, بولو گے جو میں کھاؤں گا وہی تم کھاؤ گے. میں نے کہا روٹی 2 ٹائم کا میں انتظام کروا دوں گا فاؤنڈیشن کے تحت, ٹھیک ہے؟ خیر اس وقت فاؤنڈیشن نہیں, مذاق کر رہا ہوں, ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ آ جائیں ہمارے لیے انتظام کروا دو. تو میں نے کہا 2 ٹائم کی روٹی مل جاتی ہے کراچی میں, 2 ٹائم کی روٹی. ہوٹل کے باہر بھی چلے جاؤں نا, یوں کر کے کھڑا ہو بندہ, ویسے ہی بلا لیتا, آجا کھا لے یار, کیوں تنگ کر رہے. داتا دربار پہ چلے جانا, 2 شاپر اٹھا کے لے آنا, ایک اپنے لیے ایک اپنی بیگم کے لیے. ایک دفعہ کسی نے آفر کی اخبار میں کہ میرے یہاں جاب کی آفر ہے, 2 ٹائم کا کھانا فری, بس یہی تنخواہ ہوگی. وہ بندہ چلا گیا, بھائی چلو یار 2 ٹائم کا کھانا ہی فری مل جائے, تنخواہ نہیں مل رہی, اتنا بھی ہے تو کیا جاب ہے سر؟ داتا دربار سے نا 2 ٹائم کھانا لے کر آنا ہے, لنگر, ایک اپنے لیے ایک میرے لیے. میرے لیے مجھے دے دینا, اپنے والا خود کھا لینا, یہ جاب ہے. تو داتا دربار کی جاب تو ہر وقت اویلیبل ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ ایسا نہ وہاں جا کے کھانا پینا شروع کر دے. ایک مثال دے رہا ہوں. میں نے کہا میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ, اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے, تمہیں 2 ٹائم کے کھانا بہرحال ملتا رہے گا. کراچی میں کوئی بھوکا نہیں مرتا. رزق کا تو ویسے ہی اللہ نے وعدہ کیا بھائی, تو بیگم کے لیے بچوں کے لیے کھلا دینا. کہہ رہے نہیں بیگم اس پہ تو راضی نہیں ہوگی. میں نے کہا راضی نہیں ہوگی تو جب اتنی بڑی فیکٹری تباہ ہو گئی, کچھ نہیں ہوا, تو بیگم بھی بھاگ جائے تو کیا ہو گیا؟ زیادہ سے زیادہ بھاگ جائے گی نا. تو ایسی بیگم جو دولت میں آپ کی بیگم ہے, غربت میں آپ کی بیگم نہیں ہے, اس کا بھاگ جانا اس کے رہنے سے زیادہ بہتر ہے. ہمارے ایک دوست تھے, بڑی نامناسب بات کیا کرتے تھے لیکن تھی بڑی مناسب. وہ کہتے تھے بیوی میں اور طوائف میں فرق یہی ہے کہ طوائف کو جب تک کھلاتے رہو ساتھ دے گی, جب کھلانا بند کر دو بھاگ جائے گی. بیوی جب تک کھلاتے رہو تو بھی ساتھ دے گی, جب مالی حالات خراب ہو جائیں تو بھی ساتھ دے گی. وہی تو بیوی ہے. ایسی بیوی کا کیا کر رہے ہیں کہ پیسے ہیں تو بیگم ہے, پیسے نہیں ہے تو ٹاٹا کھلا جمشید. غیرت مند آدمی کہتا ہے ابھی نکل لو بھائی, کیا خیال ہے, ابھی نکل لو پتلی گلی سے. غیرت ہو تو پھر یہ باتیں سمجھ میں آئے نا. تو میں نے کہا یار غربت میں اگر ایسی بیوی بھاگ جائے, آپ جان کے تو نہیں کنجوسی کر رہے ہیں نا, آپ تو غریب ہو گئے, تو ہو سکتا ہے کبھی مالی حالات اچھے ہوتے ہیں, کبھی غریب ہوتا ہے. بھاگ گئی بیوی بھی بھاگ گئی, بچے بھی بھاگ گئے, 0 سے دوبارہ شروع ہو جاؤ. جب کما رہے تھے اس وقت نہ بیوی تھی, اس وقت نہ بچے تھے, تو سمجھو کہ میں دوبارہ ریورس وہیں پہ آ کے کھڑا ہو گیا. محنت کرو. میں نے کہا زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا, جبکہ ہوگا بھی نہیں, یہ تو ہم فرض کر رہے ہیں. میں نے کہا 3 سے 4 دن آپ کو ٹینشن ہوگی, اس کے بعد اس ٹینشن کے آپ عادی ہو جاؤ گے. جتنا بڑے سے بڑا غم ہو 3 سے 4 دن وہ صحیح طریقے سے نچوڑتا ہے انسان کو. 3-4 دن کے بعد انسان اگر چاہے صبر کرنا تو یوز ٹو ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے من یتصبر یصبرہ اللہ. پیغمبر کی بات جھوٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ نبی نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ مجھے صبر ملے اللہ اس کو صبر دیتا ہے, جو چاہتا نہیں ہے وہ نہیں ہوتا صبر اس کو. صبر کرنا 3 کتنے بڑے سے, دیکھو عورت کا شوہر مر جاتا ہے 3 دن کتنا رو رہی ہوتی ہے,
ہاں یہ ہو گیا. میتیں ہوتی ہیں 3 دن تک ہوتا ہے, چوتھے دن وہ کیفیت تھوڑی ہوتی ہے. بھائی مرحوم نے جانا تھا, اللہ نے اٹھا لیا, بس لکھی ہوئی تھی, کیا کر سکتے, ہم سب نے جانا ہے. یہ باتیں خود ہی تسلی دے رہے ہوتے ہیں دوسروں کو. بڑے سے بڑا غم بھائی اگر برداشت کرنا چاہے 3 سے 4 دن میں سیٹ ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا 3 دن تک چیخیں نکلیں گی, میرے پاس آ جانا, بیان سننا, شادیوں پہ بیان سننا, فٹ فاٹ ہو جاؤ گے دوبارہ. اس کے بعد وہ کنڈیشن نہیں ہوگی. تو میں نے جب اس کو اس طریقے سمجھایا تو کافی خوش ہو گیا, کہہ رہے یار آپ نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا, آپ نے کیا کر دیا. میں نے کہا زیادہ سے زیادہ یہ ہو جائے گا میرے کو, ٹماٹر بیچنا, پھر کیا خیال ہے ٹماٹر بیچنا. وہ کہہ رہے ہیں عزت نہیں ہوگی دنیا میں. تو عزت تو جن کی ہے مرنے کے بعد عزت دار اور بے عزت برابر ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے. میں نے کہا بھائی جتنے کیڑے ٹماٹر بیچنے والے کی لاش پہ ہوتے ہیں نا, فیکٹریوں کے مالکان کی لاش پہ بھی اتنے ہی کیڑے, بلکہ تھوڑے زیادہ ہی ہوتے ہیں, ان کو وہاں پروٹین زیادہ ملتے ہیں. ٹماٹر والے میں پروٹین کیڑوں کو کم ملتے ہیں. جتنا موٹا تازہ ہوگا کیڑے اتنے خوش ہوں گے. یہ دنیا ہے میرے بھائی, 2 ٹکے کی اس کی حیثیت نہیں ہے. تھوڑے دنوں کی بات ہے, کہانی ہے. میرے پاس تو اتنے قصے ہیں نا, اتنے قصے ہیں. میں اکثر ایک بیان میں مثال دیتا ہوں. کراچی میں ایک بہت بڑے بلڈر تھے, بلڈنگیں بنانے والے, ارب پتی آدمی ہوگا وہ. مجھ سے ملاقات کا ٹائم لیا انہوں نے. میں نے کہا آ جاؤ بھائی. کہہ رہے میں آ نہیں سکتا, میرے گارڈ وارڈ یہ پروٹوکول بہت زیادہ ہے, مشکل ہو جائے گی, آپ تشریف لے آئیں کسی دن, بڑی نوازش ہوگی. اور ایک جگہ طے کر لی کہ وہاں مل لیتے ہیں, کوئی ضروری کام تھا. میں ڈیلے کرتا رہا, میری مصروفیات تھیں. تو چند دن کے بعد مجھے خیال آیا کہ چلو یار ٹائم دے دینا چاہیے. تو میں نے جنہوں نے جو بیچ میں واسطہ پڑا تھا, میں نے کہا ہاں ان کو ٹائم دے دے. کہہ رہے ان کا تو انتقال ہو گیا. میں نے کہا انتقال کی, اتنا بڑا آدمی یار, انتقال, اتنے گارڈ وارڈ. کہہ رہے بیٹھے ہوئے اٹیک ہوا, دھڑام سے گر گئے, اور انا للہ و انا الیہ راجعون. ختم. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. وہ جو کراچی کی بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں اور کانٹریکٹ پکڑے ہوئے تھے, کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے تھے, 10 کروڑ کا یہاں کانٹریکٹ, 20 کروڑ کا یہاں کانٹریکٹ. اور آپ کا کیا خیال ہے, جو اتنا مالدار آدمی ہوتا ہے وہ ECG وغیرہ کرا کے رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے بھائی. اس کے تو شوگر بھی ڈاکٹر آ کے خود ٹیسٹ کرتے ہیں کہ سر آپ کو زندہ رہنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے, آپ کی شوگر بھی کنٹرول ہونی چاہیے, آپ کے کڈنی بھی. بلکہ ایسے لوگوں کو تو 20 لوگ کڈنی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. سارے ٹیسٹ بھی پراپر ہو رہے ہوں گے, ایک ایک چیز کی کلیئر کی رپورٹ ہے. بھائی ہارٹ میں بھی کوئی مسئلہ نہیں, غم تو ہے ہی نہیں نا, کروڑوں روپے ہیں, غم کہاں سے ہو گیا میرے بھائی. لوگ کہتے ہیں نا پیسہ آئے گا تو غم ختم. بیٹھے بیٹھے سمجھ رہے ہو ہم انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جو بیچ میں پڑے ہوئے تھے نا, میں نے ان سے کہا کہ یار اگر دنیا ہونا خوش قسمتی ہے تو ہم تو زیادہ خوش قسمت ہیں. ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے لیکن ہم زندہ رہ گئے. تو بھائی یہ دنیا کی 2 ٹکے کی, اللہ تعالیٰ ایسے ہی تھوڑی کہہ رہے, متاع الغرور, دھوکے کا گھر ہے. اللہ معاذ اللہ غلط بات کہہ سکتا ہے. اللہ کہہ رہے دھوکے کا گھر ہے, اس کو اتنا لفٹ مت کراؤ جتنا تم لوگوں نے کرا دیا ہے. دیکھو پیغمبروں نے پچھلی قوموں کو کیا نصیحت کی ہے, تتخذون مصانع لعلکم تخلدون, تم گھر ایسے بناتے ہو جیسے تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے. حالانکہ اپنے پیسوں سے گھر بنا رہے تھے, چوری کے پیسوں سے نہیں بنا رہے تھے. لیکن بتایا یہ گیا کہ اگر اپنے لیے بنا رہے ہو تو بے وقوف ہو, اتنا سریا ڈال رہے ہو اس کے اندر, اتنا فولاد ڈال رہے ہو. تم اپنی ہڈیاں تو دیکھو, ہڈیاں میں فولاد ہے نہیں, کیلشیم ختم ہو رہا ہے, بھربھری ہو رہی ہیں. مکان میں اتنے میرا مکان, یا تو بچوں کے لیے بنا جاؤ, الگ بات ہے. تو بتا دیا کرو اپنے لیے نہیں بنا رہا, بچوں کے لیے بنا رہا ہوں. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ فرشتہ آ کے آپ کے کان میں کہتے تیرا انتقال کا ٹائم آ گیا ہے, پھر بھی بناؤ گے کہ نہیں بناؤ گے. اگر کہو گے نہیں اب نہیں بنا رہا, اس کا مطلب اپنے لیے بنا رہا تھا, بچوں کے لیے بولو نہیں بنا رہا. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ اپنے بچوں کے لیے کھلونے لاتے تھے اور خود زیادہ کھیلتے تھے. ہر تھوڑے دن میں کھلونا لا رہے ہیں بچوں کے لیے. میں نے کہا بھائی صاحب تو سیدھا سیدھا کہہ دے میں اپنے لیے لے رہا ہوں, بچوں کا لیبل مت لگا, کیونکہ بچے کم کھیل رہے ہوتے ہیں, تو خود زیادہ کھیل رہا ہوتا ہے. بعض لوگوں کو بڑے ہو کے بھی کھلونوں سے کھیلنے کا شوق ہوتا ہے, لیکن جب ان کے خریدتے ہوئے ان کو شرم آتی ہے تو بچے ہو جاتے ہیں, تو وہ بچوں کا لیبل لگا کے اپنے لیے کھلونے خرید رہے ہوتے ہیں. تو بعض دفعہ انسان اپنی اولاد کے لیے گھر بناتا ہے, ٹھیک ہے بھائی بناؤ, اچھی بات ہے اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے, لیکن اس کی دلیل کیا, اپنے لیے بنا رہے ہو یا اپنی 50 سال کے ہو گئے نا تو پھر اپنے لیے گھر مت بناؤ. میری رائے تو یہی ہے. اب رہ کیا گیا, ہاتھی نکل گیا, دم رہ گئی بھائی, ہاتھی نکل گیا, دم رہ گئی. 50 سال گزار دی, اب رہ کیا گیا, 70 کے ہو جاؤ گے زیادہ زیادہ, 20 سال ٹھک 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 کر کے گزرتے ہیں. اور یہ بھی جب 70 تک گزار لو, جو ڈبے کے دودھ تم پی رہے ہو اس میں 70 کا چانس نہیں ہے, اس میں تو 50 بھی نکال لیے, بڑی بات ہے. جو چیزیں کھائی جا رہی ہیں نا اس میں 50 ایک معجزہ ہے, معجزہ. تو کوئی حیثیت نہیں ہے بھائی, 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس کا ضروری تھا زندہ رہنا؟ 63 سال میں اللہ نے اپنے حبیب کو اٹھا لیا,
تو اب یہ غریبی ہے، 40 کے بعد غریبی شروع. جو زندگی لے کر آئے تھے نا 40 سال تک ہو گئی، اب سب غریبیاں چل رہی ہیں. 50 تک نکال گیا، سمجھو ایک غریبی جاوید نہاری نے اس کو دے دی ہے. آپ جاوید نہاری جاؤ نا، ایک پلیٹ ملتی ہے، اس کے بعد ایک غریبی آپ کو مل جائے تو چلو تھینک یو، اچھا ہوا آپ نے غریبی پلیٹ دے دی. 50 کے بعد اگر 10 سال اور جی لیا، اس کا مطلب دوسری غریبی بھی ہوٹل والا دوسری دیتے ہوئے تھوڑا سا منہ بناتا ہے، تھوڑا سا آنکھیں دکھاتا ہے، بھائی کیا پلیٹ اتنی نہیں ہے جتنی غریبیاں کھا رہے تو. 60 کے بعد اگر تیسری بھی غریبی دے دی نا اس نے تو ٹارچر کرے گا پہلے وہ آپ کو. یار شرم نہیں آتی؟ 2 بندے بیٹھ کے کھا رہے ہو، تیسری غریبی منگوا رہے ہو، تو فرشتے بھی کہتے ہیں 60 سے 70 کے درمیان بس کر یار، بس کر بھائی، آبادی بڑھ رہی ہے، تو کیا قیامت کا اعلان کر کے جائے گا؟ ہے بھائی، قیامت کا اعلان کروانے کے لیے تجھے زندہ رکھا ہوا ہے. اور 70 کے بعد اگر کوئی جی رہا ہے تو پھر میرے بھائی یا تو آپ کے تعلقات ہیں ہوٹل کے مالک سے، چوتھی غریبی آپ کو دے رہا ہے، یا آپ نے سے اس نے کوئی ویڈیو بنوانی ہے اپنے ہوٹل کی پروموشن کے لیے. پہلے کھلائے گا کھانا، پھر بولے گا مفتی صاحب ذرا کیمرے میں بتا دیں کیسا تھا. مفتی صاحب نے یہی بولنا ہے اچھا تھا، مجبوری ہے بھائی. تو اس کا مطلب آپ کے فرشتوں سے تعلقات 70 کے اوپر بھی. اگر پاکستان میں آپ ہو، جاپان میں ہو ایک الگ بات ہے، پاکستان میں اگر 70 سے اوپر کے ہو تو آپ کے کوئی فرشتوں سے، موت کے فرشتے سے آپ کی کوئی اچھی سلام دعا ہے، تو تعلقات بہت اچھے. قبر یقین نہیں آتا، قبرستان جا کے دیکھ لو، عمریں لکھی ہوئی ہوتی ہیں لوگوں کی، عمریں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. کوئی 100 قبروں میں کوئی ایک ملے گا جو 70 کراس کر گیا ہو. جیسے 100 آدمی ہو نا ہوٹل میں جائیں تو 100 میں کوئی ایک ہوگا جسے چوتھی دفعہ غریبی ملے، ورنہ تیسری پہ آ کے بس ہوٹل والا کہتا ہے نگل ورنہ چماٹ ماروں گا میں تجھے. تو میرے بھائی جس زندگی کا 2 ٹکے کا بھروسہ نہیں ہے، اور کراچی میں تم رہتے ہو، پتہ نہیں ڈاکو مار دے تمہیں. کل میرے پاس 3 مہمان آئے، 2 یا 3 مہمان بیرون ملک سے، اور پھر وہ کراچی میں ہوٹل سے ہوتے ہوئے تینوں نے کہا کہ کھڈوں نے بیڑا غرق کر دیا مفتی صاحب، سڑکوں کے کھڈوں نے میں. تو کراچی میں تم 50 سال نکال لو. ایک آئے کل پنجاب سے رشتہ دار ہمارے قریبی، ان کو سانس ہی نہیں آ رہا. میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ کہہ رہے ہیں سانس نہیں آ رہا، کچھ ڈسٹ بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے مجھے، ڈسٹ بہت زیادہ محسوس. میں نے کہا پھر ہمارے لنگس کو، ہمارے پھیپھڑوں کو داد دینی چاہیے. ہم اس ہوا میں 4 شادیوں کی بات کر رہے ہیں یار. پنجاب سے آئے تھے نا، وہ سانس ہی نہیں آ رہا، تو خیر ریلیکس ہوئے تھوڑی دیر میں، تو سانس آنے بند ہو رہے ہیں یار لوگ. اس میں تم باتیں کر رہے ہو میرا مکان، میری گاڑی، میرا بنگلہ. ابے کوئی ڈاکو، اللہ نہ کرے، اللہ سب کی حفاظت کرے، یہاں تو 50 روپے پہ ڈاکو بندہ مار دیتا ہے، 50 روپے پہ. ہمارے ایک دوست تھے، وہ بٹوا دے رہے تھے، پرس دے رہے تھے ڈاکو کو، دیتے ہوئے جیب میں اٹک گیا، ڈاکو نے اس پہ گولی مار دی، ان کو گھٹنے پہ ماری، کئی مہینے تک وہ ہڈی ٹوٹ گئی، ظاہر ہے، حالانکہ دے رہے ہیں، صرف اٹکا ہے. یہ حالات ہیں. پھر ہم لوگ کہتے ہیں سندھ حکومت کو برا نہیں کہو بھائی، حکومت بری نہیں ہے، ڈاکو برا ہے. واہ واہ واہ. میں نے بیان کر دیا نا 27ویں رات کو، اس پہ اتنا میرے خلاف وہ حکومتی سطح پہ ایکشن لیا گیا، یہ وہ بہت سخت مجھ پر دباؤ آیا تھا. حالانکہ جس رات میں نے یہ اعلان کیا تھا نا میں بددعا کروں گا، اسی رات ہمارے ایک دوست کو پھر گولی مار دی کسی نے، ڈاکو نے. تو میں بددعا چھوڑ کر اس کی عیادت کے لیے گیا ہوا تھا. سندھ حکومت بچ گئی 27ویں رات کو، کیونکہ ہمارا ایک قریبی دوست کا فون آیا، ڈاکوؤں نے گولی مار دی ہے. میں گیا وہ بیچارہ ہاسپٹل میں، میری ساری رات جو 27ویں رات تھی ہاسپٹل میں گزری. یہ ہو رہا ہے ہمارے شہر کراچی میں، ماشاءاللہ. تو بھائی اب یہ تو سیاسی بات ہے، لوگ کہتے ہیں اب سیاسی باتیں بالکل نہ کیا کریں، آپ کے سیاست باتیں بالکل اچھی نہیں لگتی، شادیوں کی باتیں کیا کریں، شادیوں کی باتیں کی، ایسے کمنٹس آنا شروع ہو گئے. خیر، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بھائی، اللہ تعالیٰ ہمیں، دیکھو روپیہ بچاؤ کل کام آئے گا کا مطلب کیا ہے اسلام میں؟ صدقہ خیرات کیا. باقی اتنا بچانا جائز ہے جو علماء نے بیان کیا ہے، احادیث سے ثابت ہے کہ 1 سال آپ کی کوئی بھی تنخواہ، میں بار بار بیان کرتا ہوں کہ 1 سال کا اسٹور کر لو، کہ آج اگر فیکٹری میں آگ لگ گئی، اللہ نہ کرے، یا جاب لیس ہو گئے، تو کم از کم 1 سال تک کھلا پلا سکو. اس سے زیادہ کا مت سوچو، سمجھ رہے ہو؟ زیادہ کی پھر کوئی انتہا نہیں ہے، پھر یہ ہوس ہے، پھر ڈپریشن میں جاؤ گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جی میرا سوال ایک یہ ہے کہ جیسے انسان کی زندگی موت جو ہے نا اس کی پیدائش پہ لکھ دی گئی ہے، جی ایسا ہی ہے نا؟ جی. تو آپ نے کئی دفعہ بیان یہ کہا کہ تو مائک یہ قریب رکھے نا. ہاں نہیں، یہ پھر بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ جب لکھ دی گئی ہے کسی کے ایک سے، کیونکہ اس کی مثال ایک سیدھی سی موجود ہے کہ دنیا میں کسی بھی قبرستان میں جائیں، دنیا کے کسی بھی قبرستان میں جائیں، وہاں 1 گھنٹے سے لے کے 120 سال تک کی قبریں ملے گی. جی. تو یقیناً اس کی 1 گھنٹے کی زندگی تھی، اور کسی کی 1 سال کی، اور کسی کی 120 سال کی. تو پھر یہ کہنا، کئی دفعہ آپ سے بھی سنا
کہ جی وہ وہاں رہنے سے, پانی پینے سے, وہ منرل واٹر ہے, پہاڑوں کا پانی ہے, اس کے پینے سے اتنی زندگی اس کی بڑھ گئی. تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. رفیع بھائی کا سوال یہ ہے, شکر ہے اس دفعہ کوئی بچہ ناجائز پیدا نہیں کی, ورنہ ان کا ہر سوال گھوم پھر کر آتا ہے کہ بچے ناجائز پیدا تو نہیں ہو رہے. اب شکر ہے بچے جائز پیدا ہونا شروع ہو گئے, سوال کی نوعیت اب چینج ہو گئی ہے. رفیع بھائی کا سوال یہ ہے کہ میں بیان میں اکثر یہ کہہ دیتا ہوں کہ فلاں جگہ کا پانی پینے سے عمر لمبی ہوتی ہے, صحت کا خیال رکھو گے تو عمر میں اتنا اضافہ ہو جائے گا. ڈاکٹر بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ خوراکیں کھاؤ, ایکسرسائز کرو تو عمر 10 سال بڑھ جائے گی آپ کی. تو سوال پیدا ہوتا ہے شریعت میں تو عمر متعین ہے, نہ اس میں کمی ہوگی نہ بیشی, کمی ہوگی نہ بیشی ہوگی. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قرآن کہتا ہے جس کی جو موت لکھی ہوئی ہے نا, وہ جب ٹائم آئے گا تو 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا, 1 سیکنڈ بھی. اور ہم 10 سال عمریں بڑھا رہے ہیں, 20 سال بڑھا رہے ہیں عمریں, اور قرآن کہہ رہے 1 سیکنڈ بھی نہیں بڑھ سکتی. تو اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں. عمر جو اللہ کے علم میں انسان کی لکھی ہوئی ہے وہ تو واقعی کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتی, زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے, لیکن وہ ہمیں نہیں پتا کہ کس کی عمر کتنی لکھی ہوئی ہے. ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو اپنے ظاہر کے حساب سے کر رہے ہوتے ہیں, ظاہر کے حساب سے جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے, ہمارے تجزیے اس کے حساب سے ہوتے ہیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. ڈاکٹروں نے کسی کا میڈیکل ٹیسٹ کیا, دیکھا ہر چیز اوکے ہے, تو ڈاکٹروں نے کہا کہ بھائی یہ بندہ 100 سال تو نکال لے گا, اور بندے کی عمر ہے ابھی 40 سال. ڈاکٹر نے کیا کہا, یہ بندہ 100 سال سے پہلے نہیں مرے گا. اگلے دن کسی نے, زید نے آ کے اس کو اٹھا کر کے جان سے مار دیا. اب ہم ڈاکٹر کو پکڑ رہے ہیں کہ یار آپ نے تو بولا تھا کہ 100 سال سے پہلے مرے گا نہیں, یہ تو 41 سال میں ہی مر گیا. ڈاکٹر کیا کہے گا, بھائی میں نے ظاہری اعتبار سے کیلکولیشن کی, جو انسان کے تجزیہ ہوتا ہے اس تجزیے کے اعتبار سے میں نے کہا تھا کہ 100 سال تک جیے گا, مجھے کیا پتا کوئی بندہ آگے اس کو جان سے مار دے گا. اب اللہ